جی دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون۔ ترجمہ دیکھیے، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے آدم کی اولاد، دھیان رہے کہ شیطان تم کو فتنے میں مبتلا نہ کر دے۔ کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ یعنی آدم و حوا کو جنت سے نکالا تھا۔ ینزع عنہما لباسہما، اور ان دونوں سے ان کا لباس اتروا دیا تھا۔ لیریہما سوآتہما، تاکہ وہ دونوں اپنے جسم کے چھپے ہوئے اعضاء دیکھ لیں۔ انہ یراکم، یقیناً وہ تمہیں دیکھتا ہے۔ وقبیلہ، اور اس کا لشکر تمہیں دیکھتا ہے۔ من حیث لا ترونہم، اس حال میں کہ تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ انا جعلنا الشیاطین، یقیناً ہم نے شیطانوں کو اولیاء للذین لا یؤمنون، ان لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں رکھتے۔ گزشتہ آیتوں میں حضرت آدم و حوا کا قصہ اور خاص طور سے جنت سے ان کو نکالے جانے کا واقعہ ہم نے سنا۔ سب سے پہلا عمل اس ممنوع درخت کے کھا لینے کی وجہ سے جو ظاہر ہوا، وہ جنت کا لباس تھا جو جسم سے اتر گیا تھا، اور اس کے ری ایکشن میں حضرت آدم و حوا نے جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانکنا شروع کیا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ شیطان کے حملوں کا شکار ہونے والے بے حیائی کی طرف جاتے ہیں، اور انسانی فطرت یہ ہے کہ آدمی حیا کی طرف آئے۔ فطرت انسانی کا سب سے پہلا نمونہ، سب سے پہلا مظہر جو ظاہر ہوا وہ حیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی جو واقعات بیان فرمائے ہیں قرآن کریم میں، ان کا سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ نصیحت حاصل ہو رہتی دنیا تک کے لیے۔ حضرت آدم و حوا کے واقعے میں جو آخری پہلو تھا جنت کے درخت، جنت کے لباس کا اتر جانا، اب اس کو بنیاد بنا کر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مخاطب فرمایا کہ لوگوں، آدم کی اولاد ہو تم سب کے سب، جیسے آدم کو شیطان اور ابلیس نے ورغلا کر جنت کا لباس اتروا دیا تھا، تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے جس سے تمہارے بھی تقوی کا لباس اتر جائے۔ گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے لباس سے متعلق ایک مستقل آیت نازل فرمائی کہ ہم نے تم پر لباس نازل کیا جس سے تم اپنے جسم کو چھپاتے ہو، اور وہ لباس تمہارے لیے زیب و زینت کا سامان بھی ہے۔
تو جسم کا چھپانا یہ لباس کا بنیادی مقصد ہے، اور اس میں بھی اتنا حصہ چھپانا ضروری ہے جتنے حصے کا چھپانا فرض ہے۔ اس کے نہ چھپانے سے آدمی حرام کے گناہ میں مبتلا ہوگا، جو ستر ہے۔ اس کے علاوہ جو حصہ ہے اس کا چھپانا انسانی تقاضا ہے، اس کے نہ چھپانے سے انسان کو انسانیت کے درجے سے نیچے سمجھا جاتا ہے۔ جو حضرات ستر ڈھانک کر بازار میں نکل جاتے ہیں، گنہگار تو نہیں ہوتے لیکن ان کو اچھا انسان بھی سمجھا نہیں جاتا۔ پورا لباس جو انسان اختیار کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے زیب و زینت کا بھی ذریعہ بنایا ہے۔ اب ان سارے مضامین کو بیان کر کے اللہ نے فرمایا ظاہری لباس کے ساتھ ساتھ تقوی والا لباس یہ سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ جیسے آبا و اجداد، جیسے حضرت آدم و حوا کو جنت سے ورغلا کر نکالا تھا شیطان نے، اب یہاں غور کریے، نکلنے کا حکم تو اللہ نے دیا تھا، اہبتو یہاں سے جاؤ، لیکن قرآن کا ایک مزاج ہے، سبب کو مسبب کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ عمل کس وجہ سے ہوا اس وجہ کو اصل قرار دیا جاتا ہے۔ ہمارے اپنے محاورے میں کوئی کام ہو جائے اور اس کام کے پیچھے حقیقت میں کسی اور کی سوچ ہو، کسی اور کا نظریہ ہو جو عمل میں ظاہر نہ ہو، کام کرنے والا کوئی اور ہو لیکن پیچھے سے سوچ جس کی لگ رہی ہے، نظریہ جس کا لگ رہا ہے، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اصل تو یہ ہے، اصل کیا کرایا ان کا ہے، جبکہ وہ عملی میدان میں نہیں ہوتا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ذکر فرمایا کہ آدم و حوا کو جنت سے نکالنے کا جو سبب بنا وہ درخت کا کھانا بنا۔ اب اس سبب کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان نے تم کو نکالا ہے۔ یہ سوال قائم ہو سکتا ہے کہ بھئی نکالا تو اللہ نے ہے، پھر یہاں شیطان کی طرف نسبت کیوں کی گئی؟ تو اس کو فرماتے ہیں کہ سبب کے درجے میں سبب کو مسبب بنا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے شیطان کے ایک ورغلانے کے نتیجے میں اتنی بڑی نعمت سے تم محروم ہو گئے، تو پھر دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے شیطان کے حملوں کا اگر شکار ہو گئے تو اللہ کی بہت بڑی نعمتوں سے تم کو محروم ہونا پڑے گا۔ اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں کہ شیطانی حملوں کو سمجھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان کے معمولات میں خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ مشائخ اپنے مریدین سے پوچھتے ہیں معمولات کی پابندی ہو رہی ہے، یہ ایک ایسا ہلکا سا معمولی سا سوال ہے، لیکن اس میں بات سمجھ میں آتی ہے کہ بندہ کس قدر شیطان کے حملوں سے بچ رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اس کو لذت حاصل ہو رہی ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلا حملہ شیطان کا نعمتوں کا زائل ہونا۔ اسی لیے فرمایا جاتا ہے کسی کو روزی کی تنگی ہو، بیماریوں کا ڈیرا ہو، حالات پریشان کن ہو، لوگوں کے اندر بے عزتی اور بے وقعتی کا شکار ہو، ان حالات میں اگر اللہ کی طرف رجوع کی طرف طبیعت جاتی ہے تو یہ آزمائش ہے، اور اگر لوگوں کی طرف رجوع ہو رہا ہے اور مسائل کے حل کے لیے لوگوں کو بنیاد بنایا جا رہا ہو تو پھر یہ شیطانی حملہ ہے کہ انہوں نے یہ کیا جس کے نتیجے میں میرا یہ نقصان ہوا۔ تو اگر حالات کے برے حالات کے وقت میں لوگوں پر رونا رویا جائے تو یہ شیطانی حملہ ہے، اور اگر اللہ کی طرف رجوع ہو رہا ہے تو یہ آزمائش ہے۔ انسان کو خود اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہنا ہے کہ میری کتنی عبادتوں کے اندر کمی واقع ہو رہی ہے۔ روزانہ ارادہ کرتا ہوں کہ تہجد پڑھوں گا، روزانہ ارادہ کرتا ہوں کہ نوافل اور سنن کا اہتمام کروں گا، لیکن نہیں ہو پا رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی نہ کسی شیطانی حملے کا شکار ہوں جس کا مجھے خود بھی اندازہ نہیں ہے۔
شیطان بہت مختلف طریقوں سے انسان کو ورغلاتا ہے، اس میں ایک طریقہ ہے عبادت کا۔ آدمی اپنے کو راہ راست پر سمجھتا ہے، اپنے علاوہ ساری کائنات اور مخلوق کو غلط تصور کرتا ہے، یہ بھی شیطان کا ایک حملہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو شیطان کے فتنے میں پڑنے سے متنبہ فرمایا۔ ينزع عنہما لباسہما، جنت میں اس نے تمہارے آبا والدین یعنی آدم و حوا کے لباس کو اتروا دیا تھا، لیریہما سوآتہما، تاکہ ان کے جسم کے چھپے ہوئے حصے نظر آ جائیں۔ اس پر میں نے تفصیلی گفتگو گزشتہ درس میں کی ہے کہ کیا ہوا تھا اور حضرت آدم و حوا نے کیسے اپنے جسم کو پہلی مرتبہ دیکھا، کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک نظام تھا کہ جنت کے نورانی لباس کو وہیں اتار کر پھر وہاں سے پتوں کے ذریعے سے جسم کو چھپانے کا اللہ نے ان کے ذہن میں بات ڈالی تھی۔ آگے فرماتے ہیں شیطان اور ابلیس کی ایک صفت ہے۔ ابلیس نے اپنے بارے میں یہ کہا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں دی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ دی ہے نرا ولا نرا، ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو اور ہمیں کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ نرا ولا نرا، ہم دیکھتے ہیں ہمیں کوئی نہیں دیکھتا۔ دوسرے، ہم نجری نخرج من تحت السرا، ہم تحت السرا تک جا کر آ جاتے ہیں۔ اور چوتھے کہا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے عمریں بڑی لمبی لمبی دے رکھی ہے، ہمارا بوڑھا جوان ہو سکتا ہے۔ انسان اگر بوڑھا ہو جائے تو اس کی جوانی کا امکان نہیں ہے، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ لیت الشباب یعود، عربی میں گرامر جب پڑھائی جاتی ہے تو یہ مثال دی جاتی ہے، لیتا کا لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ کوئی ایسی کیفیت ہو جہاں بالکل معاملہ ناممکن ہو تو وہاں لفظ آتا ہے کاش کہ میں جوان ہوتا، وہ تو بالکل ناممکنات میں سے ہے۔ تو شیطان ان خوبیوں کا حامل ہے، اس کو اللہ نے یہ صفات دی ہیں کہ ان کا بوڑھا جوان ہو سکتا ہے۔ تو اس نے اپنے بارے میں یہ کہا، آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ اِنَّهُ يَرَاكُمْ ہوا وقبیلہ، شیطان کے حملے سے بچنا اس لیے بھی زیادہ ضروری ہے کہ وہ نظر نہ آنے والا دشمن ہے۔ ابلیس نظر نہ آنے والا دشمن ہے۔ نظر آنے والے دشمن سے بچنا تو آسان ہوتا ہے، لیکن جو دشمن نظر نہ آئے اس سے بچنا انسان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، دقت طلب ہوتا ہے، محنت زیادہ لگتی ہے۔ بہت فکر مند آدمی کو ہونا ہے کہ کہیں میرے اندر وہ میرے اوپر اس نظر نہ آنے والے دشمن کا کوئی وار نہ چل جائے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے یہاں ایک جملہ ارشاد فرمایا، آب زر سے لکھے جانے کے قابل۔ آب زر کا مطلب سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ فرماتے ہیں شیطان ہمیں نظر نہیں آتا اور بہکاتا رہتا ہے، اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اچھا شیطان ہمیں نظر نہیں آتا یعنی ہمیں شیطان کو ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیں دیکھتا ہے۔ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے اس ذات کے دربار میں آ جائے جو شیطان کو تو دیکھتی ہے اور شیطان اس ذات کو نہیں دیکھ سکتا، اور وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو اسی لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جاتا ہے اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے۔ تو فرماتے ہیں انہ یراکم ہوا وقبیلہ، وہ بھی تمہیں دیکھتا ہے اور اس کا لشکر، قبیلہ، خاندان بھی تمہیں دیکھتا ہے، من حیث لا ترونہم، ایسی جگہوں سے دیکھتے ہیں کہ تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہاں ایک معرکۃ الآراء مسئلہ ہے، وہ یہ ہے انسان شیطان اور جنات کو دیکھ سکتا ہے یا نہیں دیکھ سکتا۔ تو اس سلسلے میں معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ انسان جنات اور ابلیس کو، شیاطین کو کسی بھی حال میں نہیں دیکھ سکتا، جبکہ صحیح احادیث کے اندر یہ واقعات ملتے ہیں کہ جنات کی جماعتیں، نصیبین کا جو قبیلہ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے۔ حضور نماز فجر پڑھا رہے تھے، نصیبین کے جنات آئے اور حضور سے انہوں نے قرآن سنا۔ سورہ احقاف میں جو تذکرہ ہے کہ انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے قرآن سنا ہے، اور وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ فَاسْتَمِعُوا الْقُرْآنَ، جب وہ قرآن سن رہے تھے
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ملاقات کی، حضور نے ان پر اسلام کو پیش کیا، دین کو پیش کیا، انہوں نے اس کو قبول کیا اور اپنے قبیلے والوں کے لیے وہ داعی بن کر گئے اور ان کے پورے قبیلے کو انہوں نے اپنے اسلام کے اندر داخل کیا۔ تو یہ جو معاملہ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے جنات آئے تھے، نظر آئے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے آوازیں سنی تھی۔ اس سفر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود ساتھ تھے، حضور نے ان کو ایک دائرہ بنایا تھا، اس دائرے میں بٹھا دیا تھا اور کہا تھا کہ یہاں سے ہٹنا نہیں، چاہے جو ہو جائے۔ اس دائرے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود بیٹھے رہے، حضور تشریف لے گئے، آوازیں آئی، تو اس موقع پر حضور نے جنات سے ملاقات کی۔ 20 واقعات ہیں، تو اسی لیے زیادہ درست بات یہ ہے کہ جنات کو عام حالات میں دیکھنا تو انسان کے لیے ناممکن ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اگر کسی کو دکھانا چاہے تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ یہ ضابطہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، یہ ہے اصولی بات کہ عام حالات میں تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہ ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ کیوں سائنٹیفیکلی جنات جس مٹیریل کے بنے ہوئے ہیں وہ انتہائی لطیف ہے، باریک ہے، ہوا نظر نہیں آتی، محسوس ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لطیف ہے، اس کے اندر بہت زیادہ لطافت پائی جاتی ہے، اور دیکھنے کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہے، کسی ٹھوس چیز کا ہونا ضروری ہے، کوئی مادے کا ہونا ضروری ہے، اور یہ چیز چونکہ لطافت لی ہوئی ہے یہ نظر نہیں آتی۔ انسانی جسم چونکہ لطافت لیا ہوا نہیں ہے، اس کے اندر کثافت ہے، یہ انسان نظر آتا ہے جنات کو، اور جنات انسان کو اس لیے نظر نہیں آتے کہ وہ انتہائی لطیف مخلوق ہیں۔ ملائکہ یہ بھی لطیف ہیں، یہ بھی نظر نہیں آتے لیکن یقین پائے جاتے ہیں۔ اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ، وہ تمہیں دیکھتا ہے، اس کا لشکر تمہیں دیکھتا ہے۔ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اب وہ کہاں کہاں ہمیں دیکھتا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جگہوں کی نشاندہی فرمائی، جیسے فرمایا کہ طہارت خانے، یہ جنات اور شیاطین کے آنے جانے اور رہنے بسنے کی جگہیں ہیں۔ بغیر دعا اور اللہ کی پناہ کے اس میں داخل ہو گئے تو وہ تمہاری شرمگاہوں سے کھیلتے ہیں، پھر تمہیں مختلف بیماریوں کا شکار بنا دیتے ہیں۔ تو بغیر دعاؤں کے طہارت خانوں میں داخل ہو جانا اور استنجا خانوں میں چلا جانا، طہارت خانوں کے دروازوں کو کھلا چھوڑ دینا، اتارے ہوئے کپڑے طہارت خانوں میں، حمام خانوں میں چھوڑ دینا، یہ وہ چیزیں ہیں جس سے انسان مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے ان کپڑوں اور ان چیزوں کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں۔ اس لیے لباس کو جو اتار دیا جائے اس کو حمام میں چھوڑنا منع ہے، اس کو فوراً باہر نکال دیا جائے۔ وہاں کوئی چیز نہیں رکھنی چاہیے کیونکہ وہ جنات کے رہنے بسنے کی جگہیں ہیں۔ قبرستان عام طور پر ان کے رہنے کی جگہیں ہیں۔ ویران مقامات جہاں لوگ زیادہ تر آنا جانا لوگوں کا نہیں ہوتا، وہ ان کے رہنے بسنے کی جگہیں ہیں۔ پانی کی مقامات ان کے رہنے بسنے کی جگہیں ہیں، اور بہت سارے چیزیں ہیں جو جنات کے رہنے کی جگہ ہیں۔ ان میں پھر 2 طرح کے ہیں، ایمان والے بھی ہیں اور کافر بھی ہیں۔ آج دنیا کے اندر انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، مختلف چیزیں انٹرنیٹ پر بتائی جاتی ہیں کہ یہ دیکھو کیپچر ہوا ہے جن اور یہ فرشتہ، یہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے، بنڈل ہے۔ دنیا کا کوئی کیمرہ آج تک ایسا تیار نہیں ہوا جو کسی جن اور شیطان اور فرشتے کو اپنے اندر قید کر سکے، اس لیے یہ ساری چیزیں غلط ہیں، ان پر ہم کو یقین نہیں کرنا چاہیے۔ بچپن کے قصے جو کہانیاں پڑھی جاتی تھیں کہ جنات کے پیر الٹے ہوتے ہیں، یہ سب دیو مالائی قصے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جنات ہیں اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کا جسم کیسا ہے، وہ کس شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، کوئی نہیں بتلا سکتا۔ ہاں، حضور نے بعض روایات میں فرمایا کہ سانپ آ جائے
مارنے سے پہلے 3 مرتبہ اس کو یہ کہہ دو کہ اگر تم جن ہو تو چلے جاؤ، 3 مرتبہ کے بعد پھر اس کو مار دو، پھر تم پر کوئی الزام نہیں رہے گا۔ اس لیے بعض چیزوں کے اندر منتقل ہونے کی اللہ نے ان کو صلاحیت دے رکھی ہے، لیکن ہمیں اس سے کوئی گھبرانے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ایمان والا جب تک صاف ستھرا ہے، باوضو ہے، طہارت کے ساتھ ہے، اس کو کوئی شیطانی حملہ اس پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ یہ پریشانیاں اس وقت پیش آتی ہیں جب لوگ ناپاکی کے عالم میں گھنٹوں گزار دیتے ہیں، پھر اب وہ مشکل حالات کا شکار ہوتا ہے۔ راستے پر رہنے والے جنات اس سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، چونکہ جو کافر جن ہوتا ہے اس کو اس طرح کی چیزیں بڑی پسند آتی ہیں۔ مومن جو جنات ہوتے ہیں اور ان میں بھی جو نیک صالح ہوتے ہیں، وہ عام طور پر مسجدوں میں ہوتے ہیں اور عبادتوں میں اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں۔ بہرحال انہ یراکم هو وقبیلہ، شیطان اور جنات تمہیں دیکھتا ہے، اس کا لشکر تمہیں دیکھتا ہے، من حیث لا ترونہم، تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں انا جعلنا الشیاطین اولیاء، ہم نے ان شیاطین کو ان لوگوں کا دوست بننے کے لیے چھوڑ دیا ہے، للذین لا یؤمنون، جو ایمان میں پکے نہیں ہیں۔ اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ جنات اور شیاطین کے دوست کون ہیں؟ کافر ہیں۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کافروں کو جنات کا، ان شیطانوں کا دوست بنا دیا۔ اس لیے ایمان والوں کو کافروں کے ساتھ قلبی محبت کرنا حرام ہے۔ کسی کافر کے ساتھ دلی دوستی شریعت میں حرام ہے۔ کسی کافر کے ساتھ اتنی مروت اور محبت کا مظاہرہ کرنا کہ اس سے یہ لگے کہ ان دونوں کے درمیان بے پناہ محبت ہے، شریعت میں یہ حرام ہے۔ آج کل سیاسی گلیاروں میں جانے والوں کو شرعی مسائل کا تو پتہ نہیں ہوتا، بس اپنی ایک ساکھ بٹھانے کی خاطر اپنی بھی ذلت، اپنی قوم کی بھی ذلت کا سامان کرتے ہیں۔ جو کام شریعت نے حرام قرار دیے، برتھ ڈے مثال کے طور پر شریعت مطہرہ میں اس کی کوئی اجازت نہیں، خود ہمارے اپنے برتھ ڈے کی اجازت نہیں، اور ہم کسی کافر، اللہ کے باغی، دشمن، شریعت کا دشمن، اللہ کا دشمن، رسول کا دشمن، یہاں تک کہ مسلمانوں کا دشمن، اور جا کر کے اس کے برتھ ڈے کے کیک کاٹے جا رہے ہیں، دعائیں مانگی جا رہی ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اور اللہ ان کو جو ہے اور کامیابی، کیا مذاق بنا رکھا ہے۔ شریعت ہماری ان کافروں کے برتھ ڈے کے کیکوں پر قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس طرح کی، یہ ساری جہالت والی باتیں ہیں، شریعت مطہرہ اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ان سب کو اس پر توبہ کرنی چاہیے۔ یہ بات میں نے یہاں نہیں بلکہ ان کو انفرادی طور پر بھی میں نے کہا ہے کہ یہ سارے معاملات غلط ہیں، آپ کو ان پر توبہ کرنی چاہیے۔ یہ معاملات شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں آپ کا کسی سے تعلق ہے، آپ ڈنکے کی چوٹ پر اس سے اپنا کام نکالیے، لیکن یہ کیا مطلب کہ آپ اس کی خوشی میں اپنے آپ کو باولے بنائے جا رہے ہیں؟ اس میں گانا بھی ہو رہا ہے، ناچنا بھی ہو رہا ہے، اور تصویر کے لیے اتنے ہنگامہ آرائیاں ہو رہی ہیں جس کا کوئی، بھئی یہ ساری چیزیں شریعت اس کی اجازت نہیں۔ جب انسان اپنے آپ کی اہمیت ختم کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی پھر ہماری کوئی پرواہ باقی نہیں رہتی۔ اس لیے بھائی اللہ نے شیاطین کا جو سب سے بڑا دوست بنایا وہ کافر کو بنایا ہے۔ اب شیطان انسان کے ایمان کے مطابق اس کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ جس کا ایمان بالکل سچا اور صادق ہے وہ اتنا شیطان سے بچا رہتا ہے، جس کے ایمان میں جتنی کمزوری، وہ شیطان کے حملوں کا اتنا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے صبح شام اپنے ایمان کی تجدید کے لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیحات پڑھائی جاتی۔ آدمی پڑھتا رہے گا، اس کا ایمان بنتا رہے گا، مضبوط ہوتا رہے گا، اللہ تعالیٰ پھر اس کو شیطان کے حملوں سے بچاتا رہے گا۔ یہ شیاطین اور جنات سے متعلق آیت تھی۔ چونکہ وہ مضمون آدم و حوا کا جنت سے نکالے جانے کا تھا، اسی ضمن میں شیطان کے حملوں سے اولاد آدم کو بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ہے، تحذیر کیا ہے، ڈرایا ہے کہ وہ تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال چکا ہے تو تم تو بہت کمزور ہو، تمہارے لیے اس سے بچنا کتنا مشکل ہے، کتنا ضروری ہے۔ اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، آدمی تقوی پر آ جائے، طہارت والی زندگی پر آ جائے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام والی زندگی پر آ جائے تو شیطان سے اتنا ہی وہ بچتا چلا جاتا ہے۔ جس کا ایمان جس قدر کمزور ہوگا وہ شیطان کے اتنے ہی حملوں کا شکار ہوگا۔ آگے کا مضمون بھی چونکہ ویسے دیکھ کر تو آیا ہوں، لیکن بہت تفصیلی مضامین ہیں اس کے اندر، اس کو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہماری نسلوں کی، ہماری ذریت کی شیطان کے حملوں سے، چیلوں سے، اس کے لشکر سے بھرپور حفاظت فرمائے۔